سنن نبی داؤد کے اندر اور مسند احمد کے اندر کئی ایک احادیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص نہ پیدا ہو جائے میرے ہی نام پر جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق 12 صحیح الاسناد احادیث میں نے مختلف ویڈیوز میں کور کی ہیں۔ آلموسٹ کوئی 1.5 سال پہلے جب بنو امیہ کے ایک بندر نے امام مہدی کی گستاخی کی تھی تو میں نے دوبارہ سے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا۔ امام مہدی کی گستاخی انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو وہ ساری احادیث اس لیکچر کے اندر میں نے بیان کی ہوئی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں بھی اشارتاً موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے، اور پوری دنیا میں امن ہوگا، اور وہ عادل حکمران کی حیثیت سے مسلمانوں میں اتریں گے۔ اور تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ اب یہ امام کا ترجمہ 2 طرح سے کیا گیا ہے۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ جو مسلمانوں کا امیر ہے اس کے پیچھے حضرت عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے، کیونکہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی، مسلمانوں کا امیر کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ فضیلت امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اور امام کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ تمہیں گائیڈ کرنے والی چیز تمہیں میں سے ہوگی، یعنی قرآن و سنت، کیونکہ وہ بھی امام ہے، یعنی وہ تمہاری شریعت کے مطابق چلیں گے، وہ نئی شریعت نہیں لے کے آئیں گے، وہ امتی بن کر آئیں گے، امتی نبی نہیں بن کے آئیں گے، امتی بن کر، نبی وہ پہلے سے ہیں۔ یہی دجالی دھوکہ دیا غلام احمد قادیانی نے کہ اس نے کہا کہ جب آپ لوگ بنی اسرائیل سے ایک امتی نبی ادھار لے رہے ہیں تو میں تو خود رسول اللہ کی امت سے ہوں، تو مجھے کیوں نہیں لے رہے، میری خدمات حاصل کریں۔ تو ہم نے بنی اسرائیل سے کوئی ادھار نبی نہیں لیا، وہ امتی نبی نہیں ہے، بلکہ وہ نبی پہلے سے ہیں، امتی بن کر آئیں گے، نبوت چھینی نہیں ہوگی، نبی امتی ہیں، وہ امتی نبی نہیں ہے۔ یہ الفاظ کے فرق سے اس دجل کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ کوئی امتی نبی نہیں ہے، وہ نبی ہے جو امتی بن کر آئیں گے۔ اس امت میں وہ نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ دین کے مجدد کی حیثیت سے، ایک پولیٹیکل مسلمانوں کے لیڈر کی حیثیت سے آ رہے ہوں گے۔ شریعت وہی ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں جب یہ حدیث آتی ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، مسلمانوں کا امیر نماز پڑھائے گا، عیسیٰ ابن مریم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو آگے راوی حدیث کے الفاظ ہیں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے۔ یہ صحیح مسلم میں 394 نمبر حدیث ہے سٹارٹ ہی میں، تو اس میں یہ مقدمہ بالکل کلیئر ہے۔ باقی عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا، اس کے حوالے سے قرآن و سنت کے دلائل وہ میں الگ سے ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں۔ قرآن کلاسز متحمل نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، کیونکہ یہ ٹاپک اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ مسلمانوں پر تیسرا عروج آنا ہے امام محمد مہدی کے ذریعے، اور اس میں بھی جو ایک کرٹیکل ایشو ہے دجال کو قتل کرنے کا، چونکہ وہ فتنہ بہت بڑا ہوگا، اس کے لیے ایک غیر معمولی انسان کی ضرورت ہے۔ امام محمد مہدی دجال کو قتل کرنے پر غالب نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس دجال کو قتل کروائے گا۔ اللہ چاہے تو کسی چڑیا سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا پلان بنایا ہے کہ جو جھوٹا مسیح ہے اس کو قتل کرنے والا سچا مسیح ہوگا۔ اور جیوز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آخری کوڑا عیسیٰ ابن مریم خود برسائیں گے۔ کیوں؟ جب کبھی بھی نبیوں کا انکار ہوا ہے جو رسول بن کر آتے تھے، سمپل نبی نہیں رسول، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا تھا۔ قوم نوح کے اوپر عذاب آیا، قوم عاد پہ، قوم سمود پہ، خود ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں جہاد اور قتال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے اوپر اور مشرکین عرب کے اوپر اور رومنز اور پرشینز کے اوپر عذاب مسلط کیا، جو سورہ التوبہ کے اندر رپورٹ ہوا۔ کیا مسلمانوں تمہاری تلواروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجے گا۔ عیسیٰ ابن مریم کا بھی انکار کیا تھا جیوز نے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو تو بچا لیا لیکن دنیا میں باقی نہیں رکھا، آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اگر دنیا میں وہ باقی رہتے تو وہی سنت رپیٹ ہوتی کہ صرف ان کے ساتھی بچائے جاتے، باقی سارے کے سارے جیوز تباہ کر دیے جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا تقاضا تھا کہ کوئی دنیا میں یہودی باقی نہ رہتا، کیونکہ انہوں نے وقت پیغمبر کا انکار کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے مخالفین بھی تو ہزاروں میں تھے، صرف 78 بندے بچائے گئے۔ یہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین نے تباہ و برباد ہونا تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بچا لیا، دنیا میں باقی نہیں رکھا، وہ دوبارہ آئیں گے قرب قیامت میں۔ دوسری طرف یہودیوں کو بھی باقی رکھا،
उन पर वक्तन फवक्तन अल्लाह ताला ने अजाब के कोड़े भेजे। और यह भी कुरान में जिक्र है कि मैं क़यामत तक तुम पर वक्तन फवक्तन ऐसे अजाब मुसल्लत करता रहूंगा, ऐसे लोग मुसल्लत करता रहूंगा जो तुम्हें अजाब देते रहेंगे, क्योंकि तुमने ईसा इब्न मरियम का इनकार किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ईसा इब्न मरियम के इनकार के ऊपर अल्लाह का इतना गुस्सा क्यों है? इनकार तो और पैगंबरों का भी हुआ था, लेकिन वो यकमुश्ती खत्म हो गए उनके मुखालफीन। यानी ये तो नहीं हुआ कि नूह अलैहिस्सलाम के मुखालफीन कुछ जिंदा रखे गए हों, कुछ मार दिए गए हों, फिर वक्तन फक्तन उनकी नस्लों पर भी अजाब आता रहे, या कौम समूद, कौम आद। ये ज्यूस के साथ ऐसा क्या हुआ है कि यकमुश्त अल्लाह ने खत्म नहीं किया और क़यामत तक अजाब आएगा? ये कुरान में लिखा हुआ है। उसके पीछे रीजन ये है कि बाकी सब लोग आसमानी मज़ाब के मानने वाले नहीं थे, बुत परस्त थे। ज्यूस जो है ना, वो तो क्लेम करते थे कि हम पैगंबरों के मानने वाले हैं, हम इब्राहिमी हैं, इसलिए इन्हें सजा बड़ी मिली है कि तुम पैगंबरों के मानने वाले होने के बावजूद तुमने हमारे उलुल अज़म पैगंबर ईसा इब्न मरियम का इनकार किया। तुम्हारी नस्लें भी अब अजाब भुगतेंगी अगर वो हक के रास्ते पर नहीं आती। वैसे ये हुआ है कि चंद एक खुशनसीबों ने बाद में हक कबूल कर लिया, लेकिन ओवरऑल रविश इनकी आज तक वही है। इसलिए वक्तन फक्तन इन पर अजाब के कोड़े आए। एक तो कुछ अरसे बाद ही आ गया, 33 ईस्वी में ईसा इब्न मरियम को उठाया गया, 70 ईस्वी में ऑलमोस्ट 37 ईयर्स के बाद टाइटस ने उन पर हमला किया, जो हमने पिछली दफा डिस्कस किया था। यरूशलेम तबाह बर्बाद कर दिया। हैकल सुलेमानी जो दोबारा तामीर कर लिया था इन्होंने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जरिए जो उरूज मिला, उसके बाद इस दूसरे जवाल के अंदर वो टेंपल भी टूट गया जो दोबारा बनाया था। एक दीवार उसकी सलामत है, वेलिंग वॉल, जिसके सामने वो गिरिया करते हैं, यूं करके तौरात पढ़ रहे होते हैं। और अब उन्होंने तीसरा टेंपल तामीर करना है, और उनका यह अकीदा है कि वो जब तामीर होगा उसके लिए रेड हाइफर्स भी आई, वो सुर्ख गायें जो 5 चल पड़ी थी और मुसलमानों को हाथ पांव पड़ गए। इन कुरानों दी से इनको कभी कोई वहीद नहीं समझ आई है, वो उन्होंने 5 गायें ले ली। हमने उस वक्त भी कहा था कुछ नहीं होगा, और अल्लाह का शुक्र, अप्रैल गुजर गया, फिर मई भी गुजर गया, अब ये आज 18 अगस्त 2024 है, वो मामला तो वहीं पे रुका हुआ है। बहरहाल वो तीसरा जब टेंपल तामीर करेंगे, उनका नजरिया है कि फिर हमारा मसीहा आएगा, और वो मसीहा जिसका वो इंतजार कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 2000 साल पहले आके जा चुके हैं, ईसा इब्न मरियम। अब जब वो दोबारा आएंगे ना, तो वो इनके जाली मसीहा को कत्ल करने आएंगे। इसलिए देखें, दज्जाल को भी मसीह कहा जाता है, मसीह दज्जाल, यानी दज्जल वाला मसाया, झूठा मसाया। और सच्चे मसीह कौन है? यस्सु मसीह, ईसा इब्न मरियम। वो सच्चे मसीह हैं, वो झूठा मसीह है। मसाया वो भी है, वो सही मुस्लिम में आता है, उसके हुक्म से आसमान बारिश बरसाएगा, खेतियां उगेंगी। बुखारी मुस्लिम में आता है कि वो लोगों को कत्ल करके जिंदा भी कर लेगा। तो काम तो वो हजरत ईसा वाले कर रहा होगा, लेकिन वो झूठा मसीह, वो आजमाइश है मुसलमानों के लिए। सच्चे मसीह जो है वो ईसा इब्न मरियम है। फैसला कब होगा? जब ईसा इब्न मरियम उसे कत्ल करेंगे। लुद नामी गांव के पास नेजा मार के ईसा इब्न मरियम की सांस से वो पिघलेगा। ये प्रैक्टिकली एक अनाउंसमेंट होगी कि सच्चा मसीह वो है जिसने कत्ल कर दिया उस झूठे मसीह को। अगर वो मसीह सच्चा होता तो वो गालिब आता ना। दज्जाल का मगलूब हो जाना ईसा इब्न मरियम के हाथों, ये इस बात का सबूत है कि ये सच्चे मसीह है। और वो आखिरी किस्त है जो यहूदियों पर आनी है, और उस किस्त का मुशाहिदा खुद ईसा इब्न मरियम भी करेंगे, ताकि अल्लाह की वो सुन्नत उसी तरीके से कायम रहे कि अल्लाह ताला अपने पैगंबरों को उनके मुखालफीन का अजाब उनकी नजरों के सामने दिखाता है, और वो अल्लाह ताला दिखाएगा। वो तो बुखारी मुस्लिम में आता है कि अगर किसी पत्थर के पीछे भी कोई यहूदी छुपा होगा ना, या दरख्त के पीछे, तो वो पत्थर और दरख्त भी बोलेगा, ऐ मुस्लिम, मेरे पीछे यहूदी है, इसे कत्ल कर दे। सवाए गरकद के दरख्त के, वो यहूदियों का दरख्त है, वो उन्हें पनाह देगा। बहुत बड़ी एक झाड़ी होती है, वो कई बंदे भी उसमें छुप जाए तो नजर नहीं आते। और वो एक कमाल की झाड़ी है जो रेगिस्तान में उसी इलाके में उगती है, जिसकी काश्त उन्होंने बहुत ज्यादा की हुई है। और वो यहूदियों का दरख्त है, एक झाड़ी नुमा दरख्त जो उनकी हिफाजत करेगा। बाकी हर दरख्त, हर पत्थर बोलेगा। और ये मैदान जंग में हो रहा है, आम हालत में नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फिर फैसला कर लिया उनके लिए कि भाई इन्होंने चूंकि अब हक कबूल नहीं किया, इन पे अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की आखिरी किस्त आनी है। लिहाजा ईसा इब्न मरियम का दुनिया में आना, इसके पीछे टेक्निकल रीजन ये है कि उन्होंने अपनी मुखालिफ कौम का अजाब अपनी जिंदगी में नहीं देखा था, जो बाकी रसूलों ने देख लिया था। इसलिए वो दोबारा दुनिया में आएंगे और अजाब की आखिरी किस्त उनके हाथों से होगी, और वो अल्लाह ताला की सुन्नत एस्टेब्लिश हो जाएगी कि ईसा इब्न मरियम और उनके मानने वाले बचा लिए जाएंगे। क्रिश्चियंस और मुसलमान, क्रिश्चियंस भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। वो सूरह अन-निसा में आया कि अहले किताब में से कोई भी नहीं बचेगा मगर ये
کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. 40 سال تک دنیا میں رہیں گے, شادی کریں گے, ان کے بچے ہوں گے, پھر وہ فوت ہوں گے, موت انہیں بھی آنی ہے, اور پھر وہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کے ساتھ دفن ہوں گے. یہ تمام چیزیں احادیث میں موجود ہیں, میں نے تفصیل سے کئی دفعہ ویڈیوز میں ریکارڈ کروا دیا. اب لکھیں عیسیٰ ابن مریم دنیا میں دوبارہ آئیں گے, حیات مسیح, نزول مسیح, تو میری وہ ویڈیوز کھل جائیں گی جن میں نے ساری احادیث کو ڈسکس کیا. بہرحال یہ حکمت کھل گئی کہ عیسیٰ ابن مریم نے دنیا میں کیوں آنا ہے. دوسرا, یہودیوں پر عذاب کی مسلسل قسطیں کیوں ہیں, ایک ہی دفعہ اللہ نے ان کو ختم کیوں نہیں کر دیا. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ چونکہ وہ نبیوں کے ماننے والے تھے, نبیوں کا نام لے کر انہوں نے غداری کی, اس لیے عذاب کی قسطیں ان پر آتی رہیں گی. ٹائٹس نے 70 عیسوی میں کیا, اس کے بعد بھی کرسچنز نے بڑا مشکل ٹف ٹائم دیا ان کو, اور یہ پچھلی صدی میں تو ہم نے اتنی بڑی عذاب کی قسط دیکھی کہ 60 لاکھ یہودی قتل ہوئے ہٹلر کے ہاتھوں ورلڈ وار 2 کے اندر, ہالوکاسٹ جسے کہتے ہیں. اس میں ہٹلر کا جرم اپنی جگہ ہے, لیکن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی, اور آج بھی جو اوریجنل جیوز ہیں وہ تو ریاست اسرائیل کے بھی خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب دیا ہوا ہے, ہماری جب توبہ قبول ہوگی اللہ تعالیٰ خود ہمیں یروشلم کی زمین واپس کر دے گا. اس لیے وہ زائنسٹ موومنٹ کو صحیح نہیں سمجھتے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں وہ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں جن کی لمبی لمبی داڑھی ہیں بالکل اہل حدیثوں کی طرح, اور لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں انہوں نے, اور وہ کیپ پہنی ہوئی ہے انہوں نے بڑی بڑی, اور ان کے آپ دیکھیں سارے وہ دیکھنے میں لگتا ہی نہیں ہے مطلب کہ وہ مسلم ہے یا نان مسلم, صرف بالوں سے پہچانے جاتے ہیں, ادروائز داڑیاں بالکل ہماری طرح ان کی نظر آ رہی ہوتی ہیں, سچی داڑیاں. وہ سارے تو فلسطین کا جھنڈا لگا کے اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں امریکہ میں, یورپ میں, کیونکہ وہ زائنسٹ موومنٹ کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں یہ لوگ شریعت کے خلاف چل رہے ہیں, اور کسی حد تک ان کا موقف درست ہے, کیونکہ یہودیوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں موجود تھے اس وقت جہاد نہیں کیا تھا, تو اب انہوں نے جہاد کہاں سے کرنا ہے؟ تو اس لیے وہ جہاد اور قتال والا معاملہ کر ہی نہیں سکتے. یہ تو کمال کی گیم کی ہے زائنسٹ موومنٹ نے کہ کس طریقے سے انہوں نے بالفور ڈکلیریشن کر کے وہ یہودی جو کئی سو سال سے یورپ میں وہ سٹیٹس گزار رہے تھے جو ہمارے پڑوسی ملک میں شودروں کا بھی نہیں, اس سے بھی کم تھا. ان کی بستیاں الگ ہوتی تھیں, اور انہی بستیوں کے کارنر پہ سارے کرسچنز اپنا کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے, اونچی اونچی دیواریں بنائی ہوئی ہوتی تھیں, ان کے اندر یہ زندگیاں گزارتے تھے, اور ان کے اوپر ضروری ہوتا تھا ہر ایک نے اپنے بازو کے اوپر ڈیوڈ سٹار وہ 6 کونوں والا لگا کے رکھنا ہے, تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہ یہودی ہے, اس سے دور رہنا ہے. اچھوت کے طور پہ ڈیل کرتے تھے.